کوئی نبی ایسے نہیں تڑپا جیسے ہمارے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے ہیں۔ اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جانے میں 5 دن باقی تھے، 5 دن، تو آپ بخار تھا بہت شدید، تو آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد فرمایا مجھے مسجد لے چلو، ظہر کے نماز کا وقت، تو آپ نماز سے پہلے ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے تم سب وکیل لوگ ہو، حقوق کی جنگ لڑتے ہو، کتنے حقوق خود تمہارے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں، کتنے ظلم خود تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہو بھی صحیح، تو ایک مفاد کی پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے، اور ایک حرص و ہوس ہے جس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر درندہ بنا دیا ہے، جانور بنا دیا ہے، اسے مظلوم کی آہ سنائی نہیں دیتی، اسے مظلوم کے گھر کا چولہا بجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس کے گھر کے چراغ بجھتے ہوئے اسے دکھائی نہیں دیتے۔ آج کا ماحول صرف مال کی چمک جانتا ہے، پیسے کی کھنک کو سنتا ہے اور مال کی چمک کو دیکھتا ہے، اور سونے چاندی پر انسانوں کو تولتا ہے، اور انہی کے سامنے انہی کی چوکٹ پہ سجدے کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، مال ہے۔ انسان بطور انسان تو کب کا بک چکا ہے، کب کا اس منڈی سے اٹھ چکا ہے، اور سب کھوٹے سکے ہیں، انسانی شکل میں پتہ نہیں کون کون ہیں۔ میں ابھی سنا ادھر جانے والا ہوں کہ اگر میرے نبی وہ نہ کرتے تو آج ہم کیا ہوتے۔ اے لوگو، ایک زمانہ گزارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق مارا ہو، مجھ سے بدلہ لینا۔ یا رسول اللہ، آپ کی خاطر تو کائنات بنی، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور کس حد تک میرے نبی کی احتیاط ہے۔ حنین کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو بھاگے صحابہ، ایک صحابی کا پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آ گیا، جنگی جوتا، تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں ایسے چھڑی تھی ہلکی سی، آپ نے اس کو یوں چھڑی ماری، کہا اوجعتنی، ارے اللہ کی طرف بھلا گیا، دیکھ تو نے میرا پاؤں سارا مسل دیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، لیکن وہ کہنے لگے میرے دل میں ہے کہ اب میں مارا گیا، میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا دی، اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا وحی آئے گی اور کیا میری ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ کہ ساری رات نیند نہیں آئی۔ اگلے دن نماز کے بعد اعلان ہوا، کل جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا اب تو ضرور میری ہلاکت کا کوئی فیصلہ آسمان سے آ گیا۔ کہ جب میں پہنچا تو آپ نے کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وکیل حضرات غور سے سنیں، سارے غور سے سنیں، طارق جمیل بھی غور سے سنیں، آپ بھی غور سے سنیں کہ آپ ہر وقت ظلم اور انصاف کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی جہنم بن سکتی ہے، کیونکہ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے اتنی بڑی ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ آپ جیسی جنت مسجد کا امام نہیں بنا سکتا، مدرسے کا محدث نہیں بنا سکتا، میدان جنگ کا مجاہد نہیں بنا سکتا، اور آپ جیسی جہنم بڑے سے بڑا فرعون نہیں بنا سکتا۔ آپ نے کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور یہ 60 اونٹ میں آپ کو چھڑی کے بدلے میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ 60 اونٹ، چھڑی زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کر دی تو سوٹی کی تو اثر کرنا سے۔ لوگوں، میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، کسی کا حق مارا ہے تو لے لو، تھپڑ مارا ہے میں حاضر ہوں، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سب صحابہ رونے لگے زار و قطار۔ پھر آپ اترے، نماز پڑھائی، ممبر پر آئے، پھر فرمایا کسی کا حق مارا ہو لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا وجود حاضر ہے، چھڑی ماری ہو میرا وجود حاضر ہے، میرے اوپر قیامت کے دن کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ 3 روپے؟ ہم نے کہا اچھا دینے ہوں گے، لیکن مجھے یاد نہیں۔ کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا تم دے دو میں دے دوں گا۔ ہاں، تو میرے نبی کے گھر ایک لقمہ کھانے کا نہیں تھا، پیسے کہاں سے ہوتے؟ تو آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل سامنے کھڑے تھے، آپ نے کہا فضل میرے بھائی، میرا یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کر دینا۔ کہیں ہاں میں ادا کر دوں گا۔ www.darsequran.com